بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9 اور کلاس 10۔ اس وقت اسلامیات کی کلاس میں میں آپ کو سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 کی وضاحت یہاں پہ آپ کے سامنے بتا رہی ہوں، اور اس سے پہلے ہم ان آیات کو پڑھیں گے اور ان کا ترجمہ پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 11 ہے آپ کی کتاب میں 11، یہاں یہ پہلی لائن سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشری ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ دیکھیے، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اب ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 سے پہلے کی آیات میں غزوہ بدر کے پیش آنے کی وجوہات اور حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے، اور یہ بتایا تھا کہ یہ غزوہ اس لیے پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی طرح سے حق اور باطل کو باطل واضح کرنے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر کا ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کے بہانے سے مسلمانوں کو مدینے سے نکال کر بدر کے مقام تک پہنچایا گیا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اور ابو جہل کے جنگی لشکر سے مقابلہ کروایا، یعنی کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے پر حملہ کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ ہم ابو جہل کے جنگی لشکر پر حملہ کریں گے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ نہ صرف فتح کا صحرا مسلمانوں کے سر رہا، یعنی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، بلکہ یہ کہ کفار مکہ کی کمر اس شکست کھانے کے بعد اس غزوے میں ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد اور طاقت کفار کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ بہت کم تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 300 کی کل تعداد تھی، جبکہ 1000 کا لشکر تھا۔ ان کی سخت آزمائش تھی، وہ بے سر و سامان تھے، یعنی ان کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان، جانور، اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، تمام جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے علاوہ تعداد میں 3 گنا زیادہ تھے کفار ان سے۔ پھر یہ کہ کفار نے پہلے سے اچھی جگہ اور پانی وغیرہ پر قبضہ کر لیا، یعنی میدان بدر میں انہوں نے ایک اچھی جگہ منتخب کر لی، وہاں انہوں نے قبضہ کر لیا، جبکہ مسلمان نشیب یعنی گہرائی کی جانب تھے، یعنی جیسے پیچھے ہٹتے تو اور زیادہ گہرائی کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ ریت تھی، ریت کے باعث پاؤں دھنستے تھے، گرد و غبار تھا، صحرا تھا، ظاہر سی بات ہے تو گرد و غبار بہت زیادہ تھا، پانی نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس بالکل بھی پانی نہیں تھا، غسل اور وضو کے مسائل تھے، پیاس کی شدت تھی، یہ تمام مشکلات مسلمانوں کو خوفزدہ کر رہی تھیں۔ وہ پریشان ہو رہے تھے کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہ شیطان نے بہکایا، وہ ایک انسان کے روپ میں آیا اور جو ہے وہ اس نے کافروں کو بھی یہ کہا کہ تمہیں فتح حاصل ہوگی، اور ان کی ان کو جھوٹی تسلیاں دیں، اور دوسری طرف یہ کہ مسلمانوں کو بھی کے دلوں میں بھی یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر تم خدا کے مقبول بندے ہوتے، یعنی اس کے پیارے ہوتے، تو ضرور تائید الہی حاصل ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مدد آتی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے مشکل حالات سے دوچار نہیں کرتا۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر مشغول دعا رہے، دعا کرتے رہے، گڑگڑا کے اللہ تعالیٰ سے مدد کی فریاد کرتے رہے۔ اب اس آیت نمبر 9 میں اسی جانب اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد یعنی ان کی دعا کے جواب میں فرشتوں کی فوج بھیجی، جن کی تعداد 1000 یہاں پر بیان کی گئی ہے، لیکن ایک اور دوسرے مقام پر جو ہے وہ ان کی تعداد 3000 بھی ہے اور 5000 بھی بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ پہلے 1000 کا دستہ آیا ہوگا فرشتوں کا، اس کے بعد پھر ان کے پیچھے دستے اور آتے گئے ہوں گے، اس طرح سے غالباً جو یہاں پہ لفظ مردفین ہے اس میں اسی جانب اشارہ ہے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 10 کی طرف۔ آیت نمبر 9 کا مفہوم سامنے رکھیے، آپ ذہن میں رکھیے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ فرشتوں کی فوج کا آنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل ہم نے مسلمانوں کو فتح کی خوشی عطا فرمائی تاکہ وہ پر اعتماد ہوں، یعنی ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو، ہمت پیدا ہو، ان کے دل مطمئن ہوں،
اور اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ بلکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ فتح و نصرت اللہ کی رضا اور مدد سے ہی ممکن ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری ہمت، بہادری، یہ تمام چیزیں، ہتھیار، اسلحہ وغیرہ اپنی جگہ پر، لیکن اصل جو فتح حاصل ہوتی ہے وہ صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے فتح کا حکم ہو، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، فتح و شکست کے فیصلوں کا وہی مالک ہے، کیونکہ وہ صاحب قوت ہے، قوت والا ہے، ہر شے پر غالب ہے، صرف اسی کا حکم چلتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ کیا درست ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ جنگ بدر میں بھی مسلمان ہر لحاظ سے کمزور اور قلیل تعداد میں، یعنی بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود صرف اس لیے کامیاب و کامران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد انہیں حاصل ہوئی۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی مدد انہیں حاصل نہیں ہوتی تو وہ اتنی کم تعداد کے بعد تو مطلب ان کا کامیاب ہونا ناممکن تھا، یہ ایک معجزہ ہی تھا۔ ہوم ورک لکھ لیجئے آپ، ان 2 آیت کا، آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔